والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي والحافظة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقك وتمتعه بها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد یا رب الحسین بنت الحسین عشق صدر الحسین بے ظہور الحجت خاندان ولایت و رسالت بے واضح رکھتا صلوات شہداء بابیہ بالخصوص سید اجاز سکلید بخاری صاحب کی بلندی درجات کی مرتبہ تکلیف سمجھ کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے دعا وجود کی ضرورت کے لیے بھی بلندر صلوات ہر مومنین کے دل کی دعا ہر موالی کے دل کی صدا کہ ہمارے وقت کا محبت ہمارے وقت خالی جلد سے جلد پردہ غیبت سے باہر آئے زمانے بوتلوں کا انصاف سے ایسے بھر دے جیسے بھرنے کا حق ہے اپنے باہر میں آقا کی سے تو سلامتی کے لیے ظہور میں تاجیل کے لیے آنکھوں کو بند کر کے نظروں کو نیچے جھکا کے صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ وصائب دعوت نبویہ وصلت الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ وعلوم الباقریہ وصداقت جعفریہ وصداقت جعفریہ وفیض القاسمیہ وحجت رضویہ ووجود تقویہ ووجود تقویہ ونقاوت نقویہ وحیبت الاسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الاسر والزبان وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتهمين المتجبين ولعنة الله وغضبه فضائلهم ومصائبهم ونبوتهم ورسالتهم وعصمتهم وولایتهم وغاسق حقوقهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الحميد وقول الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب سے پہلے آج کی اس صفحے ماتم، اس صفحے عذاب، اس صفحے ولا، اس صفحے معرفت پر، اس صفحے نجات پر، اس صفحے انتظار پر، اس صفحے قبولیت پر، اس صفحے فضیلت پر، اس صفحے نماز عشق پر درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیبت میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے ہے۔ وہ میرا مولا، وہ میرا آقا، وہ حقیقی قائد ملت جعفریہ، وہ حقیقی رہبر معظم، وہ حقیقی آیت اللہ، وہ حقیقی حجت اللہ، وہ حقیقی حجت والاسلام والمسلمین۔ رخ غیبت سے پردہ ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا کر کے کائنات کو بتلائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ توجہ آپ کی ہو گئی؟ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، کوئی تشریح نہیں، کیونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، تو زیادہ میں آپ کا انشاءاللہ ٹائم نہیں ہوگا۔ آپ کی سوچ سے پہلے میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ تو سامعین گرامی، قدر موالی حیدر کرار صدات و غیر صدات اہل لاہور کی خدمت میں نے سورہ مبارکہ آل عمران سے آیت نمبر 33 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، خداوند عالم اپنی لارائے بے عیب کتاب میں فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، ہم نے آدم کو اصطفیٰ کیا، اکیلے اصطفیٰ کیا، بما نسل کے نہیں کیا۔ نوح کو اصطفیٰ کیا، اکیلے اصطفیٰ کیا، بما نسل کے نہیں کیا۔ جناب ابراہیم کو اصطفیٰ کیا اور جناب ابراہیم کی پوری اولاد کو اصطفیٰ کیا۔ جناب عمران کو اصطفیٰ کیا اور جناب عمران کی پوری اولاد کو اصطفیٰ کیا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے دامن عقیدت پہ دو قطعے توحید اور رسالت اور ولایت اور عصمت کے ڈالنے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں کہ اصطفیٰ کیا ہے، اصطفیٰ کا مقام کیا ہے، اصطفیٰ کیا ہے اور مصطفیٰ کیا ہے، اصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، اصطفیٰ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ خدا فرما رہا ہے ہم نے آدم کو اصطفیٰ کیا، اکیلے اصطفیٰ کیا، نوح کو اصطفیٰ کیا، اکیلے اصطفیٰ کیا، ابراہیم کو اصطفیٰ کیا، ابراہیم کی پوری اولاد کو اصطفیٰ کیا، جناب عمران کو اصطفیٰ کیا، جناب عمران کی پوری اولاد کو اصطفیٰ کیا۔ سامعین گرامی، قدر اثر اٹھائیے گا، اصطفیٰ کی حقیقت، اصطفیٰ کی فضیلت، اصطفیٰ کی منزلت بیان کرنے لگا ہوں جہاں جہاں تک آپ تشریف فرما ہے۔ اصطفیٰ اسے کہتے ہیں، میں نے کہا اصطفیٰ اسے کہتے ہیں جسے خدا چن لے،
پہ متفق ہے خدا ہر ایک کو نہیں چنتا، جس کو چنتا ہے اس کو ایک منصب بھی دیتا ہے، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ ولایت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ عصمت ہو، چاہے وہ طہارت ہو، کیونکہ ہمارا چنا ہوا اور ہے، اللہ کا استفا اور ہے۔ میں نے کہا ہمارا چنا ہوا اور ہے، اللہ کا استفا اور ہے۔ کیسے؟ ایک مثال دیتے چاہوں، جیسے 1,00,000 اندھے مل کے، میں نے 100 کی نہیں، 1,000 کی نہیں، 1,00,000 کی بات کی، ذرا آپ کو جاگنا چاہیے پھر بھی۔ میں نے کہا جیسے 1,00,000 اندھے مل کے 2 آنکھوں والا بندہ نہیں بنا سکتے، ویسے ہی 10,00,000 جاہل مل کے عالم نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ جن کو اندھا منتخب کرے گا وہ اندھا ہی ہوگا، جن کو جاہل چنے گا وہ جاہل ہی ہوگا۔ اپنی مثال لے لیں، زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا آپ کو، میں نے کہا اپنی مثال لے لیں، اپنے ملک پاکستان کی مثال لے لیں۔ 1947 میں ملک پاکستان بنا، ٹھیک اس کے 1 سال بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رحمت ہو گئی، قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے گا 1948 سے لے کر 2020 ہو گئی، اس وقت سے لے کے اب تک کئی بار الیکشن ہوئے، کئی بار انتخابات ہوئے، کئی بار الیکشن ہوئے، کئی بار انتخابات ہوئے، اتنی بار ووٹیں ڈلی، کئی بار وزیر اعظم بھی چینج ہوتے گئے، صدر بھی چینج ہوتے گئے، وزیر کے عہدے بدلتے گئے، صدر بھی بدلتے گئے، لیکن جو لوگوں کا مقصد تھا پورا نہیں ہو سکا اتنے حصے میں، بالکل نہیں پورا ہو سکا۔ پھر لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ ابھی تک پوری کروڑ کی آبادی، 1 نہیں کروڑ کی آبادی دعویٰ کر رہی ہے ہم نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جانشین مقرر کرنا ہے۔ کروڑ کی آبادی سے قائد اعظم محمد علی جناح کا ابھی تک جانشین مقرر نہیں ہو سکا، تو جب کروڑ کی آبادی مل کے قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح کا جانشین مقرر نہیں کر سکتی، تو 2 جاہل مل کے اسلام کا بانی کیسے مقرر کر خدا فرماتا ہے ہم نے استفا کیا سب سے پہلے کس کو؟ آدم کو۔ کس وقت کیا؟ جس وقت خدا اپنے فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اللہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تمام ملائکہ نے، تمام فرشتوں سے اللہ نے مخاطب ہو کے کہا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ ملائکہ نے کہا تھا یا خدا یہ منصب ہمیں دے دے، یہ مقام ہمیں دے دے، یہ خلافت ہمیں دے دے۔ یہ کون فرشتہ کہہ رہا تھا؟ ہر فرشتہ کہہ رہا تھا، جبرائیل بھی کہہ رہا تھا یا خدا یہ منصب مجھے دے دے، یہ مقام مجھے دے دے، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری ثنا کرتا ہوں، تیری تسبیح کرتا ہوں، تجھے لائق کی عبادت مانتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ اسرافیل بھی کہہ رہا تھا یا خدا یہ منصب مجھے دے دے، یہ مقام مجھے دے دے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ اسرائیل کہہ رہا تھا یا خدا یہ مجھے دے دے، یا خدا یہ مجھے دے دے، میں تجھے لائق کی عبادت مانتا ہوں، تیری حمد کرتا ہوں، تیری ثنا کرتا ہوں، یہ مقام مجھے دے دے، یہ منزلت مجھے دے دے۔ تو تمام ملائکہ کو اللہ نے مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ تمام ملائکہ کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا ملائکہ جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، میکائیل، جو مقامات خلافت الہیہ میں خدا جانتا ہوں، جبرائیل تو نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں اسرافیل تو نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں میکائیل تو نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں جبرائیل تو نہیں جانتا۔ جب مقامات خلافت الہیہ معصوم فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، میں نے جب مقامات خلافت الہیہ معصوم فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو نجیس اللہ کی سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ تو میرے محترم سامعین، اگر آپ نہیں کرتے سلسلہ گفتگو کو مزید آگے
خود آپ نے عقیدت میں 2 قطرے توحید اور رسالت اور ولایت اور عصمت کے امامت کے ڈالنے کے لیے وہ میں استفا سمجھانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں استفا ہوتا کیا ہے، استفا کا مقام کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ تو میں محترم سامعین گرامی قدر خلیفۃ اللہ سے پوچھا گیا آپ کا راز کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ نے فرمایا نحن ہم اللہ کے راز ہیں، ہمیں بشری شکل میں رکھا گیا، ہمارا غائب ہونے والا کبھی غائب نہیں ہوتا، ہم حاضر ناظر ہوتے ہیں، ہمارا مرنے والا کبھی مرتا نہیں، ہم ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، سمندر کو چلو سے خشک نہیں کیا جاتا۔ خلیفۃ اللہ فرماتے ہیں ہمیں منزل توحید سے نیچے رکھو، ہمیں بشری نبوت سے بلند رکھو، کیوں کہ نہ ہم تمہارے جیسے ہیں نہ ہم اللہ جیسے ہیں، تمہیں شعور ہی نہیں تم پہچان سکو مقام اعلی ابا کیا ہے، مقام اعلی ابا کیا ہے، تمہیں شعور ہی نہیں، تمہیں پہچان ہی نہیں، مقام اعلی ابا کہتے کسے ہیں؟ تو سامعین گرامی قدر سلسلہ گفتگو کا وسیلہ آگے بڑھاتے ہوئے مقام اعلی ابا سمجھانے کے لیے، مقام خلیفۃ اللہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ سعد کے آل محمد کا زمانہ ہے، صلوات و واضح بولا سعد کے آل محمد کا زمانہ ہے۔ سعد کے آل محمد کے زمانے میں ایک ملعون بادشاہ تھا، خدا کی اس پہ لعنت ہو، جس کا نام تھا منصور توانائی۔ اس کو چند روز کی بادشاہی میں بڑا ناز تھا کہ بھئی تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، حکومت میری ہے، ہر چیز میری ہے۔ حج کا موسم آیا، حج کے ایام آئے، اب یہ منصور توانائی اپنے طریقے سے اپنے لشکر سمیت چلا گیا حج کے لیے۔ اب سعد کے آل محمد اپنے طریقے سے چلے گئے، یہ اپنے طریقے سے گیا، رسول کا وارث اپنے طریقے سے گیا، توحید کا وارث اپنے طریقے سے گیا، امامت کا وارث اپنے طریقے سے گیا۔ اب یہاں پہ اتنے حاجی بیٹھے، میری بات کی گواہی دے گی کہ حجر اسود کے بعد کتنا رش ہوتا ہے۔ حج کے علاوہ بھی بہت آپ کو وہ جگہ دکھا دیں گے، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں نے بھی اس جگہ کی زیارت کی ہوئی، میں بھی بیت اللہ دیکھ کے آیا۔ اب حجر اسود کے پاس اتنا رش ہوتا ہے، ہر عام خاص بشر کا کام نہیں حجر اسود کو بوسہ دے دے۔ اب یہ اپنے لشکر کے ساتھ گیا تھا، پوری تیاری کے ساتھ گیا تھا، یہ نہیں کہ اکیلا گیا تھا، اس کے لشکر والوں نے، اس کے خادموں نے بڑی کوشش کی کسی بھی طریقے سے ہمارے بادشاہ کو جگہ دے دے، رش ہٹ جائے، رش کم ہو، ہمارے بادشاہ جگہ دے، ہمارا بادشاہ بوسہ دے اور واپس آ جائے۔ اب اتنی کوششوں کرنے کے باوجود بھی بالآخر اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے، اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے، ناکام ہو گئے، بڑی کوشش کی، بالآخر ایک کونے پہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت کا یہ انتظار کر رہا تھا اس کا لشکر بھی اور یہ بھی کہ تب مخلوق خدا کا رش کام ہو، ہم حجر اسود کو بوسہ دے اور واپس آ جائے۔ لاہور پر تھوڑی دیر گزری کہ اس کے لشکر والوں نے، اس نے ایک منظر دیکھا، منظر شاید میں نے غلط کہہ دیا ہے، منظر نہیں معجزہ دیکھا۔ معجزہ کیسا دیکھا؟ ایک حاجی ہے، اس حاجی کے پاس نہ لشکر ہے، نہ خاتم ہے، نہ نوکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق خدا خود کا خود ہٹتی جا رہی ہے، اس حاجی کو جگہ ملتی جا رہی ہے، وہ حجر اسود تک جاتا جا رہا ہے، بوسہ دے کے واپس آتا جا رہا ہے۔ اب جب اس نے اپنے لشکر سمیت یہ منظر دیکھا نا، اس کے جو تھے نا نوکر ارد گرد اس کے حکموں کو پلنے والے، وہ اس کی طرف نا سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ کیسی سوالیہ نگاہیں کہ بھئی بادشاہ وقت تو ہے، سکہ تیرا چلتا ہے، تخت تیرا ہے، تاج تیرا ہے، ہر چیز تیری ہے، وہ دیکھ کیسا حاجی ہے۔ اس حاجی کے پاس نہ لشکر ہے، نہ خاتم ہے، نہ تاج ہے، نہ تخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مخلوق خدا نے اس کے اندر ایسا دیکھا کیا ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت پڑ ہی نہیں، مخلوق خدا خود کا خود ہٹتی جا رہی ہے، اس کو جگہ ملتی جا رہی ہے، وہ بوسہ دے کے واپس آتا جا رہا ہے۔ اب اس
اچھا، اپنے لشکر میں سے نا ایک بندہ روانہ کیا. اس بندے کے بعد جا کے پوچھو کہ یہ ہے کون ہے جس کا مخلوق خدا اتنا حیا کر رہی ہے، نہ اس کے پاس تخت ہے نہ بادشاہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ بندہ گیا، اس کے لشکر میں سے نوکر گیا، پتہ لگوا کے واپس آیا. اس کے پاس آ کے کہتا ہے حضرت جی، توجہ نہیں کیا آپ نے، کہتا ہے حضرت جی. فرمایا جی حضرت جی یہ کوئی عام سی ہستی نہیں ہے، یہ جعفر ابن محمد ہے. یہ کوئی عام سی ہستی نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جعفر ابن محمد ہے. صحیح معنوں میں اللہ کا اصطفیٰ ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے، اللہ کا خلیفۃ اللہ ہے، جس کو آپ عام سمجھ رہے ہیں. فرمایا جعفر کا نام آیا، پاؤں تلے زمین پھر نکل گئی. کہا جعفر ہے، جعفر ابن محمد ہے، نہ اس کے پاس بادشاہی نہ تخت نہ تاج، کچھ بھی نہیں. بادشاہ وقت میں ہوں، احترام تو میرا ہونا چاہیے تھا، حیات و مخلوق کو میرا کرنا چاہیے تھا. جب بولنے لگا تو اس کے نوکر نے کہا حضرت جی جعفر کے پاس ایسا ہے، ایسا کیا نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، خود جا کے پتا کرو کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ہے کیا ہے. اب یہ اس رستے میں آیا جس رستے سے امام واپس آ رہے تھے نا، اس رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا. جعفر کے سامنے آ کے کہتا ہے جعفر دیکھو، بادشاہی میرے پاس ہے، تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، عوام رعایا میری ہے، حکومت میری، تخت میرا، تاج میرا. اب جب بول بول کے ابلیس سے مجھے سب چپ ہو گیا نا، امام نے کہا اگر تخت تیرا ہے، تاج تیرا ہے، بادشاہی تیرے پاس ہے، شہنشاہی تیرے پاس ہے، عوام رعایا تیری ہے، تو اس کے بدلے میں علی کا لال کیا کرے، علی کا لال کیا کرے. فرمایا آپ نے تو بہت کچھ کر دیا جو آج تک میں نے خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا، خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا. مولا نے کہا میں تیرے ساتھ ایسا کیا کر دیا. کہا دیکھو جعفر خود انصاف کرو، بادشاہ وقت میں ہوں، سکہ میرا چلتا ہے، حکومت میرے پاس، شہنشاہی میرے پاس، ہر چیز میرے پاس. آپ نہ بادشاہ ہے نہ حکمران ہے نہ عوام رعایا آپ کی ہے، اس کے باوجود بھی مخلوق کے خدا نے آپ کا حیا کیا، میرا حیا نہیں کیا. مجھے حجر اسود تک جانے کی جگہ نہیں دی، آپ کو ہٹانے کی ضرورت نہ پڑی، میں ہٹاتا بھی رہا پھر بھی نہ ہٹی. آپ کو ہٹانے کی ضرورت بھی نہ پڑی، پھر بھی آپ جاتے گئے، حجر اسود تک جاتے گئے، فیصلہ دے کے بھی واپس آ گئے. امام نے کہا زیادہ اپنی بادشاہی کا روب نہ جما علی کے لال پہ، اپنی بادشاہی کا زیادہ روب نہ جما حق پہ. اگر بادشاہ تو ہے تو بادشاہ حق بھی ہے، اگر بادشاہ تو ہے تو بادشاہ حق بھی ہے، بادشاہ آپ بھی ہیں. فرمایا اگر اس بنیاد پہ اس وجہ سے خدا نے مخلوق خدا نے آپ کو جگہ دی تھی حجر اسود تک جانے کے لیے کہ آپ بادشاہ تھے، تو بادشاہ تو میں بھی تھا، میرا حیا کیوں نہیں کیا. اب اگلا جملہ آپ کی معرفت کے لیے بولنے لگا، جب غلط مخلوق خدا نے پھر میرا حیا کیوں نہیں کیا، آپ کا حیا کیوں کیا کہ آپ بادشاہ ہونے کی وجہ سے. امام جعفر صاحب کے چہرے پہ جلال آ گیا، دادا والا نانا والا. کہا او ابلیس سے مجھے سب، او فرعون نے مجھے سب، او یزید نے مجھے سب، او زلیل شاہ نے مجھے سب. یہی تو فرق ہے تیری اور ہماری بادشاہی میں. تو لوگوں کا بنایا ہوا بادشاہ ہے، ہم لوگوں کے لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ. لوگوں کا بنایا ہوا بادشاہ ہے، ہم لوگوں کے نہیں، ہم اللہ کے اصطفیٰ ہیں، ہم اللہ کے اصطفیٰ ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اچھا جب بادشاہی کا ضرور جب ٹوٹ گیا نا، واقعہ ابھی جاری ختم نہیں ہوا، اب ایک اور نئی بات شروع کر دی. کون سی؟ فرمایا دیکھو جعفر صادق، آپ بھی نبی کے رشتہ دار ہو، ہم بھی نبی کے رشتہ دار ہیں، تو آپ ہم سے افضل کیسے ہو گئے، ہم پست کیسے ہو گئے؟
آپ بلند کیسے ہو گئے، ہم پست کیسے ہو گئے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا او ابلیس سے مجسم، تیری اور ہماری رشتہ داری میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ فرمایا کون سا فرق ہے؟ فرمایا تم رسول کے چچا عباس ہونے کے ناطے رسول کا رشتہ دار ہے، ہم رسول کی بیٹی بطول ہونے کے ناطے رسول کے رشتہ دار ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق، رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اگر یہی رسول تیرے گھر میں آ جائے، تیری کسی دختر کے ساتھ، تیری کسی بیٹے کے ساتھ، تیری کسی بیوہ مادر کے ساتھ، تیری بڈھی کے ساتھ اگر کر سکتے ہیں، اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں، اس کو اپنی گھر والی بنا سکتے ہیں، اس کو اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، اگر یہی رسول ہمارے گھر میں آ جائے، ہماری بیٹیوں کے سر پہ، ماؤں کے سر پہ، بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، بابا کہلا سکتے ہیں، دادا کہلا سکتے ہیں، نانا کہلا سکتے ہیں، لیکن ان سے شادی نہیں کر سکتے، تو تیری اور ہماری برابری کیسی؟ تو زیادہ سے زیادہ رسول کا رشتے میں سسر لگ سکتا ہے، سالہ بن سکتا ہے، ہم زلف بن سکتا ہے، بہنوئی بن سکتا ہے، لیکن ہماری طرح ان کی آل و اولاد میں شامل ہو کے بیٹا نہیں بن سکتا۔ اللہم صلی اللہ ہماری طرح ان کی آل و اولاد میں شامل ہو کے بیٹا نہیں کہلا سکتا، خلیفۃ اللہ نہیں کہلا سکتا، استفا نہیں کہلا سکتا۔ ایسی ساتھ میں بادشاہ کا زمانہ تھا، ساتھ بادشاہ مدینے میں بیٹھے ہیں، نانا کے تربت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس زمانے کا ایک ایسے ملعون بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ہارون، خدا کی اس پہ لعنت ہو۔ یہ آتا ہے قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے السلام علیکم میرے چچا صاحب۔ اس کے بعد سلام کے بعد اس نے اپنی بکواسات کرنی شروع کر دی، یہ جو ہے نا موسیٰ اعظم، جعفر صادق، حسن حسین، یہ نبی کی اہل بیت نہیں ہے، یہ سید نہیں ہے، اصل سید ہم ہیں، نسل بیٹیوں سے نہیں بیٹوں سے چلتی، ہم ہیں رسول کے چچا زاد، ہم ہیں سید، ہم پہ ہے صدقہ حرام، ہم پہ ہے خمس حلال۔ یہ تو فاطمہ کی نسل ہے، ان سے نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب جب ابلیس سے مجسم اپنی بکواسات کر کر کے تھک گیا، اب قرآن نے قرآن کو بند کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن نے قرآن کو بند کیا۔ اب اس نے کہا تھا السلام علیکم میرے چچا زاد۔ اب رسول نے اپنا، علی نے، موسیٰ کاظم نے اپنے زمانے کے علی اور محمد نے اپنا دایاں ہاتھ توحید والا ہاتھ قبر رسول میں، قبر مصطفیٰ پہ رکھے گا السلام علیکم میرے باپ، السلام علیکم میرے باپ۔ یہ پیچھے مڑ کے کہتا ہے موسیٰ کاظم تم رسول کے بیٹے کیسے؟ تم تو فاطمہ کی نسل ہو، تم اہل بیت ہو ہی نہیں، تم سید ہو ہی نہیں، سید تو ہم ہیں، ہم اہل بیت۔ موسیٰ کاظم نے کہا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کون اصل اہل بیت ہے، کون نقل اہل بیت ہے، کون نبی کی اصل ہے، کون نبی کی نقل ہے، کون نبی کے خون ہے، کون نبی کا حسب ہے، کون نبی کا نسب ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ابھی کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہا دیکھ موسیٰ کاظم نے فرمایا اگر یہی نبی ابھی اور اسی وقت، ابھی اور اسی وقت یہی محمد رسول اللہ نبی اپنی قبر سے باہر آ جائے تو جس سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لے، بتا تیرا کیا رائے ہوگی، تیرا کیا جواب ہوگا؟ یہ ابلیس سے مسکرا کے کہتا ہے میں فخر کروں گا، نبی میرا کمال بنے گا، نبی میرا کمال بنے گا، میں اس کا سسر بنوں گا، میری بیٹی اس کی گھر والی بنے گی، پوری کائنات میں میری بلے بلے ہو جائے گی۔ یہ نبی کا سسر ہے، یہ نبی کا سسر ہے، یہ نبی کا سسر ہے۔ موسیٰ کاظم نے مسکرا کے کہا یہی تو فرق ہے تجھ میں اور ہم میں کہ نبی تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہے، تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگ سکتا۔ کیوں نہیں مانگ سکتا؟ کیونکہ میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے، میری بیٹی نبی کی بیٹی ہے۔ بس ایک جملہ اور سننا انشاءاللہ کی زیادت میں جلدی تمام کرنے لگا ہوں۔ خدا نے استفا کیا آدم کو کس وقت کیا؟ جب خدا تمام فرشتوں سے کہہ رہا تھا انی جائل پھر عرض خلیفہ۔ فرمایا یا خدا یہ ہمیں مقام دے دے، یہ ہمیں منزل دے دے، یہ ہمیں منزلت دے دے۔ تو خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا۔
جانتے. فرمایا جو آدم کے پاس اسماء ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. جو آدم کے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اب مجھے بتائیے گا. فرمایا تم جانتے ہو. فرمایا انا علم لنا ہم نہیں جانتے. اب مجھے انصاف سے بتائیے گا کیا آدم کو فرشتوں نے پڑھایا تھا؟ جب پہلے والوں کو فرشتوں نے نہیں پڑھایا ڈائریکٹ خدا نے پڑھایا ہے تو آخری والے کو فرشتوں نے کیسے پڑھایا ہے؟ ابھی بھائی نے عرض کی تھی شان رسالت بڑے پیارے انداز میں. آج کے دو ٹکے کے مولوی کا دعویٰ ہے نبی جو ہے ہمارے جیسے ہیں. نبی ہمارے جیسے ہیں. پوری دنیا گزر گئی, اتنا عرصہ گزر گیا, ابھی تک مولوی کی ویٹ ہے محمد مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں. تو اچھا مولوی دعویٰ کو نے بہت بڑا کر دیا. دلیل تو نہ دی, ثبوت تو نہ دیا. ثبوت دینا بھی ذرا بنتا تھا. دلیل کے بغیر بات کر گیا, ثبوت کے بغیر بات کر گیا. چل ابھی اسی امام بارگاہ میں اثار ثواب کے مومن کی مجلس ہے. میں شیعہ سنی کا ذاکر بن کے, شیعہ سنی کا خطیب بن کے تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو نے دعویٰ تو بہت بڑا دیا کہ محمد مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے, محمد مصطفیٰ ہمارے جیسے تھے. بتا مولوی کبھی جبرائیل بھی تیرے پاس آئے ہیں؟ نہیں 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 نہیں. شان رسالت اگر سنتی ہے تو ذرا سینہ تان میں سنو. کیا مولوی تیرے پاس کبھی جبرائیل بھی آئے ہیں؟ مولوی تیرے پاس جبرائیل نے کیا آنا ہے؟ تیرے پاس تو اسرائیل ہی آئے گا. اسرائیل تیرے نجس طلبوں کو چومنے نہیں بلکہ تیری گردن کو مروڑنے آئے گا. اب جب نبی معراج پہ گئے, ایک کوئی بس شان رسالت ہے کیونکہ بات چھیڑی ہے تو کیونکہ ایام بھی رسول پاک کے ہیں تو اخلاص سے سمجھتا ہوں. اب جب نبی معراج پہ جبرائیل آئے, نبی کو جاگتا ہوا دیکھا نہیں, سوئے ہوئے تھے اس طرح. اب جبرائیل نے کہا اگر میں نبی کو جگاؤں تو نبی ناراض, اگر میں نبی کو نہ جگاؤں تو اللہ ناراض. جبرائیل تو مشکل میں پھنس گئے. آواز قدرت آئی, میرا جبرائیل اور میرا ملائکہ, ان تیرے کپور جیسے رخسار ہے نا, عرضی کی بات ہے آپ کی, ان تیرے کپور جیسے رخسار ہے نا, یہ اللہ نے آج کے دن کے لیے تو بنائے تھے. اپنے کپور جیسے رخساروں کو نبی کے طلبوں سے مس کر نبی جاگ جائیں گے. یہ ہے مقام رسالت. جب اللہ آپ بھی کہے نبی میرے جیسے ہیں, دلیل بھی تو دے دے, ثبوت بھی تو دے دے. جبرائیل آئے ہیں, چلو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. اب جب نبی معراج پہ گئے, عرش پہ گئے, تو ذہن میں جناب موسیٰ کی معراج کا واقعہ یاد آیا. احترام کا نبی نے نالین اتارنا شروع کر دی. اللہ نے کہا کہ نالین کیوں اتار رہا ہے؟ فرمایا تھے کہ عرش کے احترام کے لیے. فرمایا موسیٰ کی معراج کا مقصد اور ہے, تیری معراج کا مقصد اور تھا. تیری موسیٰ کی معراج کا مقصد تھا موسیٰ کی شان کو بلند کرنا. تیری معراج کا مقصد ہے تیری جوتیوں کے صدقے عرش کی شان کو بلند کرنا. اب نبی سید المرسلین نبی رحمت للعالمین نبی معراج پہ گئے. آج اپنے دل کا عقیدہ اس باب میں بیان کرنے لگا ہوں.
رسالت، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ کوئی سن سکتا ہے. جو شان رسالت اللہ جانتا ہے یا علی جانتے یا حسن حسین جانتے وہ جانتا ہی کوئی نہیں. تو میرے محترم سامعین گرامی موالیان حیدر کرام، یہ وہ ہے اللہ کے چنے ہوئے، یہ وہ ہے اصحاب. ٹائم ہوتا ہے مکمل بیان کرتا کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، آگے بھی بے جگہ حاضر رہ جانا ہے. تو میری دعا ہے مولا کرو اجازت کریں صاحب کی مزید درجہ بلند ہو، ان کے اہل خانہ کو مولا صبر جمیل عنایت فرمائے. اس خاندان میں جتنے مرحومین گزرے میری دعا ہے اس ذکر کا صدقہ مولا ان کے درجات بلند ہو، ان کو مولا شفاعت محمد والے محمد نصیب فرمائے اور نواب کربلا کی قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. یہ وہ اصطفیٰ ہیں جن اصطفیٰ نے خدا کا دین بچانے کے لیے اپنا شہر بھی چھوڑ دیا، مدینہ بھی چھوڑ دیا. کیونکہ الوداعی ایام ہے، میرا دل ہے کہ تو جمرے مدینے واپسی کے پڑھو. رونے والوں، زینب کس سے کہتے ہیں؟ زینب اسے کہتے ہیں جو اللہ کی توحید سے لے کے، رسول کی رسالت سے لے کے، بابا کی ولایت سے لے کے بچا دے اور اپنا سب کچھ لٹا دے. صرف چادر دے، اپنی نسل بھی ختم کروا دے، اسے کہتے ہیں زینب. رونے والوں، یہ بی بی صرف توحید اور رسالت اور ولایت کو حسینیت بچا کے نہیں گئی، ہمیں سکھا کے بھی گئی. آج کوئی ذاکر آپ کے سامنے اگر علی اکبر کا حسین پڑھے گا، غازی کا حسین پڑھے گا، حسین کا حسین پڑھے گا، اگر وہ علی اکبر کا حسین پڑھتا ہے تبود علی اکبر کا آئے گا. عباس کا حسین پڑھتا ہے تو علم عباس کا آتا ہے. اس بی بی نے سکھایا ہے کیسے. جب یزید نے رہائی کے احکامات کو جاری کیا تھا تو بی بی نے کہا تھا سجاد جا کے یزید سے کہے ایک تو ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کرے، ہمارے سروں کے، ہمارے شہداء کے سر بھی واپس کر دے، ہر چیز واپس کر دے، ایک خالی مکان دے دے جس خالی مکان میں بیٹھ کے میں اپنے بھائی حسین کے غم مناؤں، حسین پڑھوں. رونے والوں، جب اس بی بی نے علی اکبر پڑھا نا تو اکبر کا سر برآمد ہوا. اکبر کا سر ام لیلا کی گود میں، قاسم پڑھا، قاسم کا سر ام فروا کی گود میں، عباس کا سر آیا، عباس کا سر ام کلثوم کی گود میں آیا. جب ایک ایسا سبوت آیا کہ کائنات کیوں نہیں پھٹ گئی، زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، کہ شام کے اس محل میں زلزلہ آیا، ایک ایسا سر آیا تمام بیویاں اٹھ گئی، ایک صندوق میں سے حسین کا سر برآمد ہوا. ایسا ماتم ہوا کہ علی کی بیٹی کے تہن مبارک سے خون آنا شروع ہو گیا. کہا آؤ میرا ویر حسین، آؤ میرا پردیسی حسین، آؤ میرا مسافر حسین. رونے والوں بس اتنا ہی سننا تھا. رہائی مکمل ہوئی، رہائی ہو گئی، آل محمد کو مل گئی یزید سے. اب محمد تیار ہو گئے. اب ہر بیوی کو نا بی بی زینب نے بٹھایا، جو ام لیلا تھی ان کو اکبر بن کے بٹھایا. قربان جاؤ بیوی کی مصیبت میں. میں کہوں گا بی بی آپ سب بیویوں کو بٹھانے والی آپ ہے، تجھے بٹھانے والے کون ہیں؟ بی بی تیرے بچے کہاں گئے؟ علی اکبر کی اماں کو علی اکبر بن کے بٹھایا، قاسم کی اماں کو قاسم بن کے بٹھایا، ہر ایک بیوی کو اس کا بیٹا بن کے بٹھایا. جب تمام بیویوں کو بٹھا چکی نا، دائیں بائیں دیکھتی ہے، بھابھی مبارک نظر نہیں آئی، علی اصغر کی اماں نظر نہیں آئی. کہا بیٹا سجاد مجھے مبارک نظر نہیں آ رہی، علی اصغر کی اماں نظر نہیں آ رہی. شام کی عورتیں دوڑتے دوڑتے آگے کہتی ہے بی بی ہم نے ایک بیوی کو دیکھا ہے جو میرے زندہ میں رو رہی تھی، ایک چھوٹی سی قبر کو گلے لگا کے رو رہی تھی. فرمایا وہ میری بھابھی رباب ہے. بی بی چلتے چلتے بھابھی رباب کے پاس آئی، کہتی ہے بھابھی رباب کربلا نہیں جانا، اصغر کو ملنے نہیں جانا. کہا بی بی زینب اصغر کے پاس اکبر ہے، حسین ہے، عباس ہے، وہ میری سکینہ کے پاس کوئی نہیں ہے. شام کے پھیرے سے ڈر جاتی تھی سکینہ. رونے والا بس اتنا ہی سننا تھا. زینب نے حوصلہ دے کے اپنی بھابھی رباب، اپنی لاڈلی بھابھی کو محمل میں بٹھایا کہ
منظر تھا کہ تمام شام کی عورتیں گریہ کر رہی تھی، کسی کے منہ پہ سزا تھی واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، واہ غربتہ۔ رونے والوں جناب حباب نے نا اپنے محمل کا پردہ اٹھا کے کہا شام کی عورتوں، شام کی عورتوں، علی کی لاڈلی بہو ایک تم سے گزارش کرے گی، اس گزارش کو مٹانا رہا، کہا بی بی گزارش کر، ہم مٹائیں گے نہیں، ہم میری بات کو مانیں گے۔ فرمایا جب رات ہو جایا کرے نا اپنے گھروں کے کام کو چھوڑ دیا کرنا، وہ میری سکینہ کی قبر پہ وہ دیا روشن کر دیا کرنا، وہ میری سکینہ کو وہ اندھیروں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ رونے والوں بس اتنا ہی سنتا تھا، نہیں کرتا کربلا کیسے پوچھا قافلہ، کربلا پہنچ گیا۔ ابا سجاد کی آواز آئی، پھوپھی اما وہ تیرے غازی کی قبر ہے، وہ تیرے حسین کی قبر ہے، وہ تیرے علی اکبر کی قبر ہے، وہ تیرے قاسم کی قبر ہے، وہ اون و محمد کی قبر ہے۔ پھوپھی اما بتا سب سے پہلے کس کی قبر پہ جائے گی؟ فرمایا میں سب سے پہلے عباس کی قبر پہ جاؤں گی۔ رونے والے پھوپھی کو آسرا دیتے ہوئے عباس بن کے سجاد عباس کی قبر پہ لے آئے۔ قبر سے آنے سے پہلے زینب نے تمام بیویوں کو کہا تھا بیویوں میرے عباس کو نہ بتانا سکینہ شام میں رہ گئی ہے، وہ میرا عباس وہ رونے نہ لگ جائے، وہ میرا عباس کے صبر کے بعد ٹوٹ جائیں گے۔ عباس سے ذکر نہ کرتا، وہ سکینہ ساتھ نہیں آئی۔ رونے والوں سکینہ پھوپھی، سکینہ کی پھوپھی ایک دفعہ عباس کی قبر کے نزدیک پہنچی، سجاد کا متھا ہلا کے ان کی اماں کہتی ہے سجاد بیٹا مجھے بتا یہ قبر عباس کی ہے یا کسی بچے کی ہے؟ یہ عباس کی قبر ہے یا بچے کی قبر ہے؟ کہا پھوپھی ابا یہ نہیں تیرے غازی کی قبر ہے۔ کہا سجاد خود انصاف کر، وہ میرا غازی جب زین پہ بیٹھتا تھا اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، وہ اس کا قد اتنا بلند تھا، وہ قبر کیسے چھوٹی ہو گئی؟ رونے والوں سجاد کے صبر کے باتیں ٹوٹ گئے۔ کہا پھوپھی ابا جتنا غازی ملا تھا وہ اتنا دفنا دیا، آپ خاک کربلا جانے، عباس جانے۔ رونے والوں بس اتنا ہی سنتا تھا، عباس کی قبر سجدیاں کرائی دی تھی، اب حسین کی قبر پہ آ کے بیٹھ کیے، نہیں کرتا بیٹھ کون کون سے کیے۔ حسین سے جب گریہ کر ہٹی حسین کی آواز آئی بہن زینب تو نے سب سے گریہ کر لیا، سب سے گریہ کر لیا، بہن زینب ایک دفعہ ان کی قبر پہ گریہ کر آ، وہ جو میرا صدقہ بن کے وہ کربلا سے باہر جا نکلے تھے، اولا محمد کی قبر کو بھی ملا، اولا محمد کو آس ہو جائے گی، وہ میری اماں میری قبر پہ آئی۔ رونے والوں یہ تھا کربلا کا منظر۔ اب مدینے سے باہر پہنچا قافلہ، بشیر بن جزلم جو ساتھ تھا پہاڑی، بی بی نے کہا بشیر او بشیر ہم مدینے سے باہر آ گئے؟ سجاد نے کہا ہاں پھوپھی آ گئے۔ رونے والوں جس وقت مدینے سے باہر آیا تھا نا قافلہ اس وقت سیدہ نے پوچھا تھا سجاد بیٹا یہ کون سا شہر ہے؟ رونے والوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں بی بی آخر غیر معلمہ تھی ان کو یہ پوچھنے کی زحمت کیوں پڑی؟ علماء حق بیان کرتے ہیں کہ علی کی بیٹی کا حق بنتا تھا پوچھنے کا یہ کون سا شہر ہے۔ وہ زینب نے آج تک کبھی مدینہ باہر سے دیکھا نہیں تھا، اور نہ جانے کبھی شام کے بازاروں میں اور کبھی شام کے درباروں میں کیسی نہیں ہوگی علی کی بیٹی۔ رونے والوں بشیر سے بی بی نے کہا بشیر تیرا باپ ہمارے قصیدے پڑھتا تھا، ہمارے قصیدے لکھتا تھا، بشیر آج تو لوہا لکھ، آج تو لوہا پر۔ بشیر مدینے جا کے منابی بلند کر، وہ مدینے کے سید مدینے آ گئے۔ کہا بشیر جب تو منابی بلند کرے گا زیادہ تفصیل سے نہیں منابی بلند کرنی، زیادہ تفصیل سے لوہا نہیں پڑھنا۔ کہا کیوں میری تفصیل سے کیوں نہ پڑھوں بی بی؟ کہا میری اب
مدینے کے سید تشریف لے آئے. جب یہ صدا سغرا نے سنی، سغرا نے سنا اکبر بھی آ گیا، عباس بھی آ گیا. اب سغرا تمام بیویوں کو ساتھ لے کے چلی. دیکھا تو ایک ضعیف ہے جو رستے میں بیٹھا ہوا ہے. اس ضعیف کو کہا، وہ ضعیف ایک قدیس آگے بڑھی، اس ضعیف کو کہا وہ ضعیف ہٹ جا. اور علی کی بیٹی حسین کی سغرا آ رہی ہے. کہا ہٹ جا، حسین بادشاہ کی سغرا آ رہی ہے. سجاد کی آواز ہے بیوی، ایک دفعہ پھر بتانا. کہا حسین بادشاہ کی. فرمایا پھر بتانا. تو حسین بادشاہ کی. جب تیسری بار سجاد نے کہا نا ایک دفعہ پھر نام لے. کہا او ضعیف تو کیا کام سنتا ہے؟ کہا میں کام نہیں سنتا. آج بڑے عرصے بعد کسی کے منہ سے سنا حسین بادشاہ. پہلے کوئی کہتا تھا باغی حسین، اور پہلے کوئی کہتا تھا بے نوازی حسین، اور پہلے کوئی کہتا تھا باغی حسین. کہا ہٹ جا. رونے والا ضعیف تھوڑا سا پیچھے ہٹا کہ قنات بنا کے بیویاں سغرا کو لے کے چلی. اور جب سغرا سجاد کے پاس سے گزری، سجاد کی آواز آئی بہن سغرا، اور جس کو تو ملنے جا رہی ہے وہ اب نہیں آیا. اور تیرا قبر بھی میں ہوں، اور تیرا صدر بھی میں ہوں، اور محمد بھی میں ہوں. رونے والا آخری جملہ سنتا، چھوڑ دیا سارا مضمون، بس اتنا ہی سنتا تھا. بیوی چلی دانا کے بازار کی جانب. شہر پر غلط کہہ دیا، چلی نہیں ایسے چلی جیسے حسین اکبر کے لاشے میں کہوڑیوں کے مالک ہے. عمر سے ان کی ابا کہوڑیوں کے مائے رسول کے روزے پہ آئی. کہا دادا یہ تیرے حسین کی قمیض، او دادا یہ امت کے دیے ہوئے تبرکات، او دادا یہ چلی ہوئی چادریں، او دادا میں جوان لے کے گئی تھی اور پورے واپس لے آئی ہوں، او دادا میں پانی رونے والے ساتھ لے کے گئی تھی، خون رونے والے ساتھ لے آئی ہوں. رسول کی قبر پہ ایک دفعہ اور کی اماں نے حسین کا زخمی کرتا رکھا. رسول کی آواز آئی بیٹی زینب اس کرتے کو ہٹا لے، اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. کہا نانا تم نے مرد ہو گئے، حسین کا کرتا برداشت نہیں کیا. علی کی بیٹی 70 قدموں پہ دیکھتی رہی اور ظالم ظلم کرتا رہا. رونے والوں نانا سے دیا کیا. اب حسن کی طرف چلی. کہا بھیا حسن میں ٹوٹ گئے آ گئی. بھیا حسن میں غلطی سناؤں. کہا زینب ابھی میرا خون اتارنا ہے اور مجھے درد نہ سنانا. اب اماں کی غربت میں آئی. کہا اماں زینب نے ایک وعدہ کیا تھا میں سب کچھ لٹا دوں گی، تیری نسل بچا دوں گی، نانا کا دین بچا دوں گی. اماں وہ دیکھ بدر عابد لے آئی، وہ دیکھ بدر باقر لے آئی، وہ دیکھ بدر جعفر لے آئی. اماں زینب کی نسل نہ رہی، اماں تیری نسل بچائی. کہا اماں ایک درد سناؤں. کہا سجاد کو کیسے بچایا؟ کہا ہاں بیٹی سنا. کہا جب شام غریبہ کے وقت حسین جب گھوڑے سے گرے، شام غریبہ ہو گئی، چل گئے خیمے، لئیم 300 لئیم نیزے لے کے سجاد کو مارنے کے لیے آئے. اور میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، اور لئیم جب دائیں آتے تھے وہ میں دائیں آ جاتی تھی، اور جب کوئی بائیں آتا تھا وہ میں بائیں آ جاتی تھی. اماں نے سجاد بچائی، اپنی نسل ختم کروائی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. باری رہا واسطہ محبت والے محبت کی سب رسمت. فضائل محبت والے محبت پڑھے گئے. یہ فضائل محبت والے محبت ذکر محبت والے محبت کیا گیا. مرحوم سید اجاز ثقلین بخاری صاحب کے آبا میں درج فرما. الہی مرحوم کے درجات بلند فرما. مرحوم کو اعلیٰ علوم کی جگہ نصیب فرما. مرحوم کو شفاعت محبت والے محبت نصیب فرما. تمام کربلا کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. الہی مرحوم کے تمام اہل خانہ کو سب جمیل عنایت فرما. الہی مرحوم
کفر کو جنت کے باغات میں سے باغ نصیب فرما الہی مرحوم کے درجات بلند فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وجهك وتبتغوا فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد يا رب الحسين ولك الحسين اشفي صدر الحسين لزبور الحجة القائم